السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے آپ کو اسلام پر، ایمان کے تقاضوں پر اپنے آپ کو جمانا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت جو دی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے دی ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو ہمیں عزت نہ ہوتی۔ جو کچھ عزت ہے، جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے، وہ اللہ کے دین کے ذریعے سے ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، مہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ کننا اذل اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اسلام میں، دین میں عزتیں رکھی ہیں، یہ وہ عزتیں ہیں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں۔ ملک و مال کی بنیاد پر جو عزتیں ملتی ہیں وہ تو وقتی ہیں، عارضی ہیں، اور اس کے نتیجے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس دوبارہ ذلیل کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے کیسی عزت دی، کیسا مقام، کیسا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ دیکھیں حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیاں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے آئے تھے غلام بنتے بنتے، اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جو ہے فارس کے تھے، ایران کے تھے، اور غلام بن کر آئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ابو حذیفہ نے ان کو خریدا تھا اور خرید کر ان کے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، اور انہیں ان کو محسوس ہونے نہیں دیا کہ یہ غلام ہیں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں غلام بنانا، غلام باندیاں جب یہ سنتے ہیں تو لوگ جو ہے یعنی کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، حالانکہ یعنی جاہلیت سے یہ چیز چلی آ رہی تھی اور غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے غلاموں کے حقوق بتائے، انسانیت کی بنیاد پر ان کا احترام، ان کی عظمت اور ان کے حقوق بیان کیے، اور حضرات صحابہ اکرام انہیں ایسا مقام دیے کہ دیکھیں اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر جہاں پر ایک یعنی معاشرے میں کیا ہے، مختلف قسم کے طبقات رہتے ہیں، ایک طبقہ غلاموں کا بھی ہے، تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ غلام بن کر آئے، لیکن ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ جب اسلام کی دعوت دی گئی تو حضرات صحابہ کرام جو اولین سابقین اولین تھے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اس موقع پر، اور انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی جی جان کوشش سے ایسے اپنے اندر خوبیاں پیدا کی۔ ان کا جو سب سے بڑا خاص جو خصوصی
جو شرف ہے، جو ان کا خصوصی امتیاز ہے، وہ ہے قرآن پاک سے تعلق۔ حضرت سالم کا جب نام آتا ہے قرآن پاک کا ضرور تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت سالم کی زندگی کو پڑھا جائے، سنا جائے اور قرآن پاک کا تذکرہ نہ ہو۔ امام القرآن، رجل القرآن، قرآن والے، حامل القرآن ان کا لقب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے بارے میں فرمایا تھا خذوا القرآن عن اربعۃ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت سالم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی تھی اور یہ سرٹیفکیٹ دی تھی اور یہ سند دی تھی اور حکم دیا تھا، دیکھو یہ ماہر قرآن ہیں، قرآن کے ماہر ہیں، تلاوت کے اعتبار سے، تلاوتاً و فہماً و احکاماً و دراستاً و معرفتاً، تلاوت کے اعتبار سے، قرآن پاک کا فہم رکھنے کے اعتبار سے، قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، قرآن پاک کے علوم کو جاننے کے اعتبار سے یہ ماہر قرآن ہیں، اس مقام تک پہنچے تھے، سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک سیکھو، ان سے سیکھو، ان کے شاگرد بنو، اللہ نے جو قرآن پاک کا علم انہیں دیا اس علم سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن پاک کے نور سے دیکھیں نا، اسلام جو ہے نا، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، یہ ایک ان کی حیثیت ایک غلام ہے، ایک غلام ہے، آزاد کیے ہوئے غلام۔ معاشرے کے اندر آزاد کیے ہوئے غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ایمان دیا ہے، اور آپ سیکھنا ہے تو جا کے سیکھو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے دو آدمیوں کے پاس کبھی علم نہیں آتا، ایک شرمانے والے کے پاس اور تکبر کرنے والے کے پاس۔ ایک آدمی شرمائے کہ میں کیسے سیکھوں، دوسرا یہ کہ میں اس کے پاس کیسے سیکھوں، کبھی علم حاصل نہیں ہوگا، کبھی نہ قرآن صحیح ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن پاک درست نہیں ہوتا، قرآن پاک کے الفاظ ہمارے صحیح نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول حالانکہ یہ غلام تھے، عبد رقیق، ایک غلام تھے، حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے، اسلام کے ذریعے یہ مقام، یہ عزت انہیں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے لوگوں کے مقام کو، ان کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں کہ اللہ نے کیسے فرمایا قرآن پاک سیکھو 4 لوگوں سے۔ وہ 4 صحابہ کون تھے؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں آپ کو سناؤں، حالانکہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ سناؤ، میرا جی چاہتا ہے تم سے سنو، میرا جی چاہتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء شروع کی، پڑھتے رہے، ایک آیت پر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں کیسا قرآن پاک صحابہ اکرام پڑھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب دوسرے صحابی، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، جبرائیل نے سلام کہا ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ابی سے کہو کہ تمہیں سورہ بینہ سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا، اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا۔ دیکھیے کیسے یہ 4 صحابہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، اور چوتھے صحابی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک اتنا بہترین طریقے سے پڑھتے تھے، بہترین آواز کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ،
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. آپ نے پوچھا اتنی تاخیر کہاں چلے گئے؟ فرمایا ایک صحابی تلاوت کر رہے ہیں، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو مجھے ان کے سننے میں اتنی میرا دل لگا کہ میں آپ کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور تعریف کرنے لگی کہ بہت اچھی طرح قرآن پاک پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ واقعی وہ قرآن پاک اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، اپنی چادر کو سنبھالا اور باہر تشریف لائے، دیکھا تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. آپ بھی کھڑے ہو کر سنتے رہے. جب قرآن پاک کی تلاوت بند ہوئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک. اے اللہ تیرا شکر ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں. اے اللہ تو نے میری امت میں کیسے کیسے لوگ بنائے. فرمایا سالم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت میں تم جیسے لوگ بنائے کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ ان کا قرآن سنتے تھے. ان کی آواز اور ان کا پڑھنے کا طریقہ بہترین. مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں ارقم ابن ارقم کا مکان، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، شروع میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے اس گھر میں جمع ہوتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان سیکھتے، اسلام سیکھتے، یعنی تفصیلی ایمان، کیونکہ ایمانیات کی آیتیں اترتی تھی جس میں جنت اور جہنم اور پچھلے زمانے کے واقعات، انبیاء کے واقعات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمانی گھر کے اندر، ارقم ابن ارقم کا مکان ایک ایمانی گھر تھا، ایمان کے سیکھنے کا مرکز تھا. وہاں پر جو ہے نا بیٹھ کر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایمان سیکھتے تھے. اور جب نماز کا وقت آتا تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے. روایتوں میں آتا ہے کسی موقع پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے. سوچیں دوستو، سوچنے کی بات ہے. اولین صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن اس میں امام کس کو بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے تقوی، یہ ہے اعزاز کہ ایک غلام کو آگے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ خوبیوں سے نوازا ہے. اسی لیے حضرت سالم کو صحابہ امام المہاجرین کہا کرتے تھے. یہ ہمارے مہاجرین کے امام ہیں کون؟ حضرت ابو حذیفہ کے حضرت ابو حذیفہ اور یہ دونوں ایمان ساتھ میں لے کر آئے. شروع میں ان کو اتنی محبت دی، اتنا تعلق تھا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو زید ابن محمد بنایا تھا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. جب قرآن پاک کی آیت اتری تو بعد میں جو ہے نا اس چیز کو چینج کر دیا. اسی طرح حضرت سالم ابن حذیفہ کہ حذیفہ کے بیٹے سالم، ایسا تعلق بیٹے کی طرح اور قریب رکھ کر ان کو جو ہے نا اتنا تعلق ان کے اندر. لیکن جب یہ آیت اتری فرمایا ٹھیک ہے بھئی اب سالم مولا ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام اور مسجد کے امام. یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی مہینوں کے بعد ہجرت کیے، صحابہ تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کر دیے تھے. یہ سارے صحابہ وہاں پہنچ رہے ہیں، مصعب ابن عمیر پہنچے ہیں، اور ادھر مدینہ منورہ کے جو انصار صحابہ جو ایمان لانے والے وہ سب جانتے، یہ سب کے سب کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قباء میں جب نماز پڑھنے کا وقت آتا تو یہ حضرات صحابہ حضرت سالم کو امام بناتے، کہتے یہ امام المہاجرین. گویا امام مکے کے بھی امام تھے اور مدینے کے بھی امام تھے. جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچ گئے اس وقت تک یہ امام تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سالم الصالح، بڑے نیک آدمی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں، بدر، احد، خندق، ہر چیز میں، ہر وقت، ہر جگہ جو ہے نا حضرات صحابہ کرام بڑی عظمت، بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے. قرآن پاک، ان کے پاس قرآن کا علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے. اللہ کی کتاب کا علم بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی کتاب کا علم کیا ہے؟ یرفع بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی جو ہے اللہ سر بلند کرتے ہیں. ایک واقعہ ایک ذہن میں آیا کہ ایک مکے کے ایک قاضی صاحب تھے. مکے کے قاضی صاحب، حالانکہ وہ خوبصورت نہیں تھے، دیکھنے میں خوبصورتی نہیں تھی ظاہری اعتبار سے. کسی نے ان سے پوچھ لیا یہ عہدہ، یہ پوزیشن آپ کو کیسے ملا؟ مکے کے قاضی ہیں آپ، کس بنیاد پر آپ کا یہ انتخاب ہوا؟ کس بنیاد پر؟ یہ کتاب ہے نفحۃ العرب جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں یہ عنوان ہے. عنوان کیا ہے؟ الحیل لمن خلق قبیح الوجہ. اس کا معنی ہے جو فطری طور پر جس کے پاس خوبصورتی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبصورتی کسی وجہ سے، یعنی حکمت کی وجہ سے نہیں دی ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت کیسے بنائے؟ یعنی ایک آدمی، بعض مرتبہ آدمی جو ہے رنگ کو لے کر، قد کو لے کر، جسامت کو لے کر ڈپریشن میں آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی بچپن میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا آپ جو ہے قاضی کیسے بنے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب میں چھوٹا سا تھا، کوئی میرے جتنے دوست تھے کوئی مجھے قریب نہیں جماتے، نہ کھیل کود میں، کسی چیز میں، کیونکہ میری شکل، میرا رنگ، میری جسامت کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا کیسا ہے نا تربیت دیکھو اور حوصلہ افزائی، موٹیویشن دیکھے کیسا ہے. تو ماں نے کیا کہا، بیٹا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ بہترین طریقے سے تمہیں پیدا کیا ہے. والذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، بہترین طریقے. لیکن ایک بات یاد رکھو، فعلیک بالدین، دین کو زندگی میں اپناؤ، اسلام اپنی زندگی میں لاؤ. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهِ الْخَصِيصَ وَيُتِمُّ بِهَا النَّقِيصَ. دین اسلام، یہ ایمانی صفات جو ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سر بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، اور جو کچھ کمی ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہ مکمل کر دیتے ہیں. چنانچہ میں نے کیا کیا، میں نے اس طرف محنت شروع کر دی. فَوَلَّيْتُ الْقَضَاءَ، اللہ نے مجھے قاضی بنا دیا. تو سوچیں یہ غلامی ہے. لیکن ان کی یہ آیت ہے کہاں سے؟ ایران سے، فارس سے. والد کا پتہ نہیں، کون ہے، خاندان کا پتہ نہیں، لیکن سبحان اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آزاد کر کے اپنی بھتیجی، یہ حضرت حذیفہ بڑے اونچے خاندان کے، ان سے نکاح کروایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا کہ دیکھو اگر یہ دو لوگ اگر اس وقت زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا. سب سے پہلے انہوں نے ابو عبیدہ کا نام لیا. لوگوں نے کہا ابو عبیدہ کو کیوں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہے یہ، تو میں جو ہے نا ان کو جو ہے خلیفہ بنا، اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں سالم کو خلیفہ بنا دیتا. حضرت سالم خلیفہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھے کہ اللہ نے ان کو قرآن عطا فرمایا. فارس کے رہنے والے، غلام، لیکن قرآن والے ہیں، بہترین قرآن پڑھنے والے، قرآن پاک کا علم رکھنے والے، قرآن پاک کے مطابق زندگی. اللہ رجل القرآن، امام القرآن، لو كان سالم حیا لولیتہ الامر من بعد. اگر سالم زندہ ہوتے تو میں اب میرے بعد ان کو جو ہے یہ خلافت کی ذمہ داری دیتا.
دوستو یہ اللہ کا دین ہے۔ حضرات صحابہ، حضرات صحابیات، انہوں نے کیسے ان کا معاشرہ دیکھیں، یہ غلاموں کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ ہوتا تھا۔ دین میں اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ہاں، کیونکہ دین سب کے لیے ہے، آزاد کے لیے بھی ہے، غلام کے لیے بھی ہے۔ قیامت کے دن جہاں اللہ آزاد سے سوال کریں گے، غلاموں سے بھی سوال کریں گے۔ غلام کا مطلب یہ نہیں کہ بس ان کے ساتھ کوئی جو معاملہ نہیں ہے، بس وہ صرف کام کے ہیں۔ حضرات صحابہ کی یہ خوبصورت معاشرت، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہترین کارنامہ جنگ یمامہ کے وقت میں، جنگ یمامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ مسیلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت صحابہ کی بھیجی، اور تقریباً اس میں 700 حفاظ صحابہ تھے، 700 حفاظ صحابہ، اور اس غزوے میں یہ سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر محسوس ہوئی کہ اگر یہ صحابہ حفاظ قرآن اگر یہ اس طرح دنیا سے رخصت ہوتے چلیں تو پھر کیا ہوگا، اس لیے قرآن پاک کو جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس غزوے میں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، اس غزوے کے جو جھنڈا تھا غزوے کے اندر، وہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر کے بھائی تھے، وہ امیر تھے، وہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، زید میرا بھائی ہے، اسلام لانے میں مجھ سے آگے بڑھ گیا اور شہادت میں بھی وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہید ہوئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو فوراً انہوں نے حضرت سالم نے جھنڈا سنبھالا۔ جب حضرت سالم نے جھنڈا سنبھالا تو کچھ لوگوں نے کہا آپ سے یہ ہو سکے گا، یعنی جھنڈا سنبھالنا، قیادت کرنا؟ تو حضرت سالم نے بڑا عجیب جواب دیا، بئس حامل القرآن، حامل قرآن، حافظ قرآن، ایک آدمی ہے جس کے سینے میں قرآن پاک ہے، اس کے اندر بزدلی ہو، اس کے اندر جو ہے ڈر ہو، یہ جو ہے اس کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، لہذا کسی مرحلے میں، کسی موڑ پر وہ گھبراتا نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس جھنڈے کو سنبھالا اور پھر آپ نے ایک آواز لگائی، یا اہل القرآن زینوا القرآن بفعالکم، زینوا القرآن باعمالکم، اے قرآن والو، اے حفاظ قرآن، زینوا القرآن بفعالکم، قرآن پاک کو مزین کرو اپنے اعمال کے ذریعے۔ یہ عمل کا وقت ہے، یہ کام کا وقت ہے۔ اب اس موقع پر بتاؤ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، جو قرآن پاک میں تم نے پڑھا ہے، یہ عمل کا وقت ہے، بتاؤ۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا سنبھالا اور مقابلہ کرتے رہے۔ ایک دشمن نے آپ کے ہاتھ کو مارا تو اس جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا، کسی نے زور سے حملہ کیا تو حضرت گرے۔ قرآن پاک پڑھتے رہے، زبان پر پڑھ رہے۔ جس وقت وہ گرے ان کی زبان پر قرآن پاک کی آیت تھی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے اللہ کے بندے انبیاء ہیں اور کتنے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں جب شہید ہوئے، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو انہیں تکلیف پہنچی، جو ناگواری پہنچی، اس سے وہ گھبرائے نہیں۔ وما استکانوا وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ان کی ہمتیں کمزور پڑی اور نہ وہ پست ہمت ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب الصابرین، یہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ لوگ آگے بڑھے انہیں سنبھالنے کے لیے۔ فرمایا میرے مولا حذیفہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ فرمایا لوگوں نے قد استشہد، وہ تو شہید ہو گئے۔ اچھا ایک کام کرو، مجھے جو ہے ان کے قریب کر دو، میں چاہتا ہوں کہ میری روح جب نکلے وہ میرے قریب رہیں۔ فرمایا وہ تو تمہارے قریب ہی ہیں۔ اپنے مولا کو دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن سے ان کو خرید کر آزاد کر کے ان پر احسان کیا، اسلام میں داخل ہوئے دونوں بیک وقت مل کر، اور دین میں دونوں آگے بڑھے۔ یہ ہے دیکھیں، غلام اور مولا کوئی تفریق نہیں ہے،
دونوں آگے بڑھے دین میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور آگے بڑھایا کیونکہ ان کا جو شغف، ان کا جو تعلق تھا قرآن پاک سے، اللہ ہمیں اس کا ذرہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں، خذوا القرآن عن اربعۃ، آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کے ماہر ہیں، قرآن اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے، تم ان کے سامنے بیٹھو، یہ مت دیکھو کہ یہ کون ہیں، یہ اگر دیکھو گے تو پھر علم نہیں ملے گا۔ قرآن ان سے سیکھو، ان کا اللہ نے جو علم دیا اس علم سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہی وہ علم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑا یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں غلام اور باندیاں جو ہوا کرتی تھی، دین میں ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے کیونکہ ان کو بھی آخرت میں پہنچنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی کے دل میں زندگیوں میں ایمان، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جب آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں سر بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر یہ نہیں دیکھتے یہ غلام ہے، یہ کالا ہے، یہ قد چھوٹے والا ہے، یہ کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو عزتوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ایمان کی، عمل کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری زندگیوں کو، ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔